تکبیر لگا کر میدان میں اترتے تو شیروں کے پاؤں بھی میدان سے اکھڑ جاتے. مجاہدین اسلام جب میدان میں آتے ہیں تو ان کے دل میں دو ہی مقصد ہوتے ہیں: اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا یا باطلوں کو شکست دے دینا. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایسے واقعات موجود ہیں جو دنیا والوں کے لیے درس عبرت ہے. سامعین کرام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ طارق بن زیاد ایک بہادر اور نٹر مجاہد اسلام ہے. ایک مرتبہ مختصر لشکر کو لے کر باطلوں کو کچلنے کے لیے کشتی پر سوار ہو کر دریا پار کرتے ہیں. جب دریا پار کر لیتے تو تمام مجاہدین اسلام کو مخاطب کر کے خطبہ دیا کہ ہماری جان و مال اللہ کے لیے ہے. ہمیں نہ اپنی جان پیاری ہے نہ مال پیارا ہے، بلکہ سب سے زیادہ پیارا اسلام ہے. تم میں سے جو واپس جانا چاہے واپس جا سکتا ہے. ابھی کشتی موجود ہے، اس لیے کہ جنگ سے پہلے میں کشتیاں جلا دوں گا. سامعین اکرام، طارق ابن زیاد نے جنگ ہونے سے پہلے اعلان کر دیا کہ جو جانا چاہتا ہے ابھی چلا جائے. میں اب کشتی جلا دینے والا ہوں، تمام کشتیوں کو جلا دینے والا ہوں، تاکہ دوران جنگ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھاگنے کے لیے کشتیاں موجود ہے. جب کشتیاں جلا دی جائے گی تو تمہارے سامنے دو ہی راستے رہ جائیں گے: باطلوں کو کچل دیا یا پیچھے دریا میں ڈوب مرو. بھاگنے کا کوئی راستہ رہ نہیں جائے گا. اتنا سننے کے بعد سبھی نے کہا کہ آپ کشتیاں جلا دیجئے، ہم مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلا دی. تاریخ گواہ ہے کہ مجاہدین اسلام بہادری سے لڑ کے باطلوں کو کچل دیا اور پرچم اسلام کو بلند کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے پکارتے، جو جس حالت میں ہوتے تھے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے. بوڑھے ہو یا جوان، بچے ہو یا کمزور، سب جہاد کے لیے جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں. سامعین اکرام، حضرت حنظلہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے پکارا. ہر کوئی دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی سنے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی نئی ہوئی تھی. آپ کو نہانے کی حاجت تھی، لیکن آپ نے تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور دل میں خیال آیا کہ تاخیر کرنے میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. آپ اسی حالت میں لڑائی کے لیے میدان میں حاضر ہو گئے اور بہادری کے ساتھ کفار کو تبلیغ کرتے رہے. آخر کار آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. لڑائی ختم ہونے کے بعد سرکار نے حکم دیا شہیدوں کو اٹھا لاؤ. صحابہ اکرام شہیدوں کو اکٹھا کیے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو نہلا کر اور کفن پہنا کر زمین کی طرف لا رہے ہیں. اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب
الملائکہ پڑھ گیا۔ سامعین اکرام، آپ نے شہیدوں کا مرتبہ دیکھا۔ اگر نہانے کی ضرورت تھی تو فرشتوں نے ادب و احترام کے ساتھ غسل دیا، اور قیامت تک کے لیے غسیل الملائکہ لقب پڑ گیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سامعین اکرام، جہاد میں افضل جہاد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجابر، یعنی کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا بہترین جہاد ہے۔ دین اسلام کے علماء حق مجاہدین شجاعت کے ساتھ حق بات بادشاہ کے سامنے کہی ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق بات کو ظاہر کیے، تلواروں کی دھار پر اپنی گردن کو رکھ کر نیکی کی ہدایت کیے اور برائیوں سے روکے ہیں۔ بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں کے تخت و تاج کو اپنے پیر سے ہو کر مار دیے، لیکن حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب حق بات کہنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیے۔ علامہ یعقوب بن اسحاق بہت ہی جلیل القدر عالم دین اور حق گو تھے۔ بغداد کے ظالم و جابر بادشاہ متوکل باللہ کے دونوں فرزندوں کے استاد تھے۔ دربار شاہی میں آپ کی کافی عزت تھی، لوگ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ دربار شاہی میں تشریف فرما تھے، دوران گفتگو بادشاہ متوکل باللہ نے آپ سے سوال کیا کہ یہ میرے دونوں فرزند آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا حضرت امام حسن اور امام حسین؟ یہ سوال سنتے ہی علامہ یعقوب ابن اسحاق کے اسلامی خون میں زلزلہ آ گیا اور انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا، اے متوکل، خدا کی قسم، میرے نزدیک امام حسن اور امام حسین تو بڑی بات ہے۔ امام حسن اور حسین کا ادنا غلام میرے نزدیک تجھ سے اور تیرے دونوں بیٹوں سے لاکھ درجے بہتر اور محبوب ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور جلاد کو حکم دیا کہ علامہ یعقوب ابن اسحاق کی زبان کھینچ لی جائے۔ چنانچہ اسحاق گو عالم ربانی کی زبان کھینچ لی گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حق کہنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ ہمیں تاریخ پڑھ کر جو واقعات ہم سنتے ہیں، یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ ہم ان واقعات کے ذریعے، ان تاریخ کے ذریعے اپنے اندر ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں حق بات کہنا چاہیے۔ حق بات کہنے کے لیے ہمیں کسی طرح کا خوف یا کسی طرح کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے سامنے اگر ہم سے بڑا کوئی شخص آ جائے مرتبے میں یا دولت میں، وہ اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بات ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اس کی بات کو درست ہے قرار دیتے ہیں،
جبکہ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص غلط بات کہہ رہا ہے، اس کی بات حق پر نہیں، یہ ناحق پر ہے، پھر بھی ہم اس کے جبر سے، اس کی دولت سے، اس کی مرتبے کی وجہ سے ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، حق بات ہمیشہ نڈر ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھ کر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم جابر کے سامنے جھک گئے، ظلم کرنے والے کے سامنے جھک گئے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں گے، اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا تو نے حق کی بات کیوں نہیں کہی؟ تجھے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ تجھے کس چیز کا خوف تھا؟ کیا تجھے میرا خوف تھا یا اس ادنا سے شخص کا خوف تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی طاقت تو کسی کی نہیں۔ سامعین اکرام، چاہے جو ہو جائے ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، جہاں پر ناحق بات ہو اس سے دور ہٹ جائیں اور ہمیشہ حق بات کو سامنے رکھیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں پر ہم سے سوال کیا جائے گا، وہاں پر جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ پاک پروردگار ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ پچھلے وقت کا بھی عالم تھا، وہ موجودہ وقت کا بھی عالم ہے، وہ آنے والے وقت کا بھی عالم ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کی خدمت کر کے جنت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فرما بردار ہمیں بنا دے، انہیں خوش کرنے والا ہمیں بنا دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔